ایک بری خبریں ہمیں سننے کو مل رہی کہ جب ایک 18 سال کی لڑکی 19 سال کی لڑکی وہ چھلانگ مارتی ہے اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے. ان کا یہ کیا ہے کہ لڑکیاں زیادہ سوسائڈ کر رہی ہے. دیکھیے وہاں پہ بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کو اس وقت چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا جو ہے زیادہ سے زیادہ خیال رکھے, بچوں پہ واچ رکھے. واچ اوور بہت امپورٹنٹ ہے. بچہ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, بچے کو ٹائم دے, اس کو دیکھے, ان کے ساتھ ایک فرینڈلی ریلیشن جو ہے, کیونکہ ڈسٹربنس فیملی میں ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں JK ریلیشن, میں ملک ناصر. ناظرین, آپ کو بتاتے چلے کہ کچھ ٹائم سے سوسائڈ کے کیس بڑھتے جا رہے ہیں. اگر ہم بات کریں اپنے جموں کشمیر کی بات کریں یا ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی بات کریں, اس سے پہلے سوپور سے ایک لڑکی نے برج سے چھلانگ مار کے خودکشی کی تھی, بالکل سوسائڈ کیا تھا. لیکن اس کے بعد 11 دن سرچ آپریشن چلتا رہا, ریسکیو کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ لڑکی نہیں ملی. لیکن 2 دن پہلے ایک اور واقعہ پیش آیا جو خانپورہ برج سے ایک لڑکی نے چھلانگ ماری. تو ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ رابعہ جی. ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ آج کل کی ٹائم کی بات کریں تو گرلز ہی کیوں سوسائڈ کر رہے ہیں, آخر وجوہات کیا ہو سکتی ہے کہ لڑکیاں سوسائڈ کر رہے ہیں, آخر کیا ایسی پرابلمز ہو سکتی ہے, کیا ڈپریشن کا شکار ہے, کیا کچھ اور مسئلے ہیں. میم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آج کل کی ٹائم کی بات کریں تو لڑکیاں زیادہ سوسائڈ کر رہے ہیں, آخر وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پچھلے کچھ دنوں کی بات کریں تو صرف اگر ہم کہیں گے, اگر ہم ڈیٹا لیں گے تو لڑکیاں 2 جو ہے انہوں نے نو ڈاؤٹ سوسائڈ کیا. اس کے ساتھ ساتھ کل ایک نیوز آئی, اس میں ایک آدمی ہے, اس نے بھی سری نگر سے ایک چھلانگ ماری تھی دریا میں, تو وہاں سے بھی سوسائڈ کی جو خبریں ہیں وہ آ رہی ہیں. تو جہاں تک میں سمجھتی ہوں اس میں سب سے بڑا رول اگر کسی چیز کا ہے تو وہ ہے جو ڈپریشن میں ہے ہمارا جو یوتھ ہے. پہلے بھی میں نے کئی بار بات کی کہ ہمارا جو یوتھ ہے ایٹ پریزنٹ, ہمارا یوتھ کافی زیادہ ڈپریسڈ ہے, ڈسٹرب ہے, اور وہ چیز ان کو لے جا رہی ہے ان چیزوں کی طرف جہاں وہ اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو اس طریقے سے ختم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس میں معافی کبھی نہیں دیں گے. کبھی ہر وقت ہم سے ناراض ہی رہیں گے جو طریقہ ہم نے اپنایا ہے اب اپنی زندگی کا خاتمے کا. اب مسئلہ ہے کہ لڑکیوں کا یہ کیا ہے کہ لڑکیاں زیادہ سوسائڈ کر رہی ہے. دیکھیے this is I can say this that this is unfortunate. بہت ہی مطلب ایک بری خبریں ہمیں سننے کو مل رہی ہے کہ جب ایک 18 سال کی لڑکی 19 سال کی لڑکی وہ چھلانگ مارتی ہے اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے. وہاں پہ بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کو اس وقت چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا جو ہے زیادہ سے زیادہ خیال رکھے, بچوں پہ واچ رکھے. واچ اوور بہت امپورٹنٹ ہے. بچہ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, بچے کو ٹائم دے, اس کو دیکھے, ان کے ساتھ ایک فرینڈلی ریلیشن جو ہے, کیونکہ ڈسٹربنس فیملی میں ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے. اور لڑکیوں سے میں خاص طور پر ماؤں سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں اس وقت اپنے معاشرے میں ضرورت ہے اسٹرانگ لڑکیاں جو ہیں ان کو بڑھانے کی. ہماری جو بیٹیاں ہیں ان کو اتنا اسٹرانگ, اتنا سیلف کانفیڈنس میں ہونا چاہیے کہ کیونکہ ایک عورت کی زندگی میں بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں, بہت سارے بدلاؤ آتے ہیں. جب ایک عورت اسٹرانگ ہوگی وہ مطلب اس کا سیلف کانفیڈنس اتنا ہوگا کہ وہ اگر اس کی لائف میں بہت ساری پریشانیاں بھی ہوں گی وہ ڈٹ کے ان کا سامنا کرے گی, تب جا کے وہ زندگی میں کامیاب ہو سکتی ہے. یہ چیز ہے کہ ایک لڑکی کی جو مصیبت ہوگی وہ ایک ماں ہی جانتی ہے, کیونکہ ایک ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ میری لڑکی میں کیا پرابلمس ہے, کیا وجوہات ہے, کیا ڈپریشن ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو سوپور میں حادثہ ہوا تو وہاں پہ ان کے گھر والوں نے کہا کہ اس نے یہ چاہا کہ ہم غریب ہیں, ہمارے پاس سورس آف انکم نہیں ہے, تو اس باوجود کہ انہوں نے وہاں پہ خودکشی کی. دیکھا جائے تو کل بھی جو حادثہ ہوا یہاں پہ جو خانپورہ میں ہوا, لیکن آئے روز تو حادثے بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن آپ کی طرف سے کیا میسج رہے گی کہ یہ خودکشیاں جو ہے ہمارے اسلام میں بھی نہیں ہے, گناہ ہے یہ, اس کے لیے آپ کی کیا میسج رہے گی؟ دیکھیے میسج تو میری یہی ہے, خاص کر کے پیرنٹس سے اس وقت میری میسج ہے. دیکھیے غریب ہونا یا مطلب ہم کوئی چیز افورڈ نہیں کر پا رہے, غریب کون نہیں ہے مجھے بتائیں. ہم سب مڈل کلاس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں, ہم ہر ایک بندہ ہم میں سے ایلیٹ نہیں ہے, ہائر کلاس نہیں ہے, ہم سب مڈل کلاس, ہم ارن کرتے ہیں تو کھاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے آپ کو آپ ایڈجسٹ کرو, جس ماحول میں آپ ہو وہاں ایڈجسٹ کرو, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو ایسی سزائیں مت دو. لیکن اس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا اسٹرانگ جو ہے ایک اسٹرانگ لڑکی کا بڑھنا بہت امپورٹنٹ, کیونکہ ایک اسٹرانگ لڑکی ہی آگے جا کے ایک اسٹرانگ عورت بنتی ہے, اور وہی اسٹرانگ عورت آگے جا کے ایک اسٹرانگ فیملی بناتی ہے. تو اس وقت میری ماؤں سے, خاص کر کے جتنے بھی مائیں ہیں, اپنی بچوں کے ساتھ مطلب بات کرے, اپنی بچوں کی بات سنیں, ان کے ساتھ مطلب وہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ نہ رکھیں.
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے میری ایڈمنسٹریشن بھی سے بھی یہ گزارش ہے کہ جو ہمارا جو مطلب ان امپلائمنٹ ہے تھوڑا کرب کریں, تھوڑا مطلب جتنا ہو سکے. دیکھیں آئے دن ہم سنتے ہیں فلانی اسکیم آ گئی یا فلانی اسکیم آ گئی, اتنا پیسہ دے رہے ہیں, وہ دے رہے ہیں, یہ دے رہے ہیں, پھر یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, پھر یہ اسکیمز کہاں جا رہی ہے. اگر ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ہمارا جو یوتھ ہے اپنی زندگیاں ختم کر رہا ہے تو اس پہ کرب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. امپلائمنٹ جو ہے جنریٹ ہونا وہ اس ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ میرا ہوگا یہ چیز کہ ڈرگس جو ہے, ڈرگس بہت بری طرح سے ہماری سوسائٹی میں پھیل چکا ہے بہت, اور یہ بھی ایک ایڈ کر رہا ہے ایک فیدر, جو یہ سوسائڈ کیسز کا بڑھنا جو ہے, جو نومیریکلز بڑھ رہے ہیں, یہ از ایڈنگ اے فیدر ان اٹ. کیونکہ جب ڈرگس کی بات آتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ, ہماری جو جنریشن ہے وہ تباہ و برباد ہو رہی ہے, تو اس پہ کرب کرنا کافی زیادہ ضروری ہے. تو اس لیے میں ایڈمنسٹریشن سے بھی, ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے ڈرگس پہ کنٹرول کر کے جو ہمارا امپلائمنٹ جنریشن ہے اس کی طرف دھیان دینا. اس کے بعد فیملیز سے میری ریکویسٹ ہے, خاص کر کے ماؤں سے, کہ خاص کر کے لڑکیوں سے, جو بچیاں, اگر مجھے کوئی بچی دیکھ رہی, اتنا ہے کہ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ ایک بہت اسٹرانگ عورت ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے, اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ قرآن پاک میں ایک مخصوص صورت رکھی گئی ہے ایک عورت کے لیے, سورہ نساء, اس میں صرف عورت کا ذکر کیا گیا ہے. تو اتنا آپ کے لیے اتنی اونچی جگہ ہے آپ کے لیے, اتنی خاص ہیں آپ. تو اس طرح سے اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ کرے کہ آپ اپنی زندگی کا خاتمہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ آپ کو کل اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی آپ جواب نہیں دے پائیں گے. ماؤں سے ریکویسٹ ہے اپنی بیٹیوں کو اسٹرانگ بیٹیاں بنائیں, اتنی اسٹرانگ کہ ان میں کچھ کرنے کا حوصلہ ہو, وہ ڈرے نہ, وہ مطلب کمپٹیشنز سے بھاگے نہ, وہ اپنی زندگی کے جو چیلنجز ہے, کیونکہ عورتوں کی زندگی میں بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں ایک عورت جس گھر میں پیدا ہوتی ہے وہ گھر اس کا نہیں ہوتا ہے, پھر جو جس مرتے دم تک وہ دوسرے گھر کو اپنا بنانے کی کوشش کرتی ہے, پھر کہتے ہیں ادھر بھی کہتے ہیں پرائے گھر سے آئی ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, لیکن پھر بھی ان چیلنج کرنے کا بیڑا, ان چیلنج کو فیس کرنے کی ہمت, یہ صرف ایک عورت میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے. اس لیے میں ماؤں سے ریکویسٹ کروں گی اپنی بیٹیوں کو اسٹرانگ بنائیں, جتنی اسٹرانگ بیٹیاں ہم بنائیں گی اتنا اسٹرانگ ہمارا معاشرہ ہوگا.